آپ کے علم کے اندر ہے کہ پچھلے دنوں جو پاکستان کے ایک دور کے بڑے مایہ ناز صحافی تھے، جو بڑے اداروں کے قریب سمجھے جاتے تھے، ان کو سزائیں سنائی گئیں۔ ان کے نام آپ جانتے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جو حکومت کے مشیر رہے تھے، ان کے گھر کے اوپر 2 بار حملہ بھی ہو چکا۔ عمومی طور کے اوپر جو حکومتیں ہیں، اتھارٹیرین رجیمز ہیں، وہ اس ڈایاسپورا سے ڈرتی ہیں جو ایلیٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو ویسٹ کے ساتھ ان لائن ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ڈایاسپورا کے جو لیڈرز ان ایگزائل ہیں، وہ جو ایلیٹ کے نمائندہ ہیں، وہ وہاں کی سوسائٹی میں بڑی تیزی سے اپنے لیے سپیس بناتے ہیں۔ جو ایگزائل کے اندر لیڈرشپ ہیں، وہ مقامی لوگوں کے ساتھ، اپنے حمایتیوں کے ساتھ کو ایکٹیو رکھتی ہیں، جنریٹ رکھتی ہیں، اور ان کو ہر وقت متحرک رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر وہ متحرک سیاسی طور پہ نہ کر سکیں، سڑکوں پہ نہ لا سکیں، کم از کم اس نیریٹو کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں، اس بیانیے کے ساتھ، اس سیاسی حکمت عملی کے ساتھ، اس سیاسی تبدیلی کے خواہش کے ساتھ جو ان کے دلوں میں ہے، اس کو مرنے نہیں دیتی۔ لیٹن امریکہ کے بہت سارے کیسز کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے تو مغرب سے جو ہے ڈایاسپورا کے لوگ آتے ہیں اور مقامی جو قیادت کے ساتھ مل کے حکومتیں بناتے ہیں، ان کو عموماً حمایت حاصل ہوتی ہے باہر کے لوگوں کی۔ جارجیا، یوکرین کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا اورنج انقلاب اور کلر انقلاب۔ یہ جو کلر انقلاب ہے نا، بنیادی طور پہ یہ اتھارٹیرین رجیمز، یہ وہ والے انقلاب ہیں جو ڈایاسپورا ان کا رول جس میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایلیٹ کی جو تبدیلی آتی ہے، یہاں پہ حکومتیں گرتی ہیں لیکن نظام جو چلتے رہتے ہیں، تو وہ اس کو کلر ریولوشن کہتے ہیں۔ اور وہ یوکرین کے اندر بھی رہا، وہ جارجیا میں بھی تھا، اور بہت سارے ممالک میں، اور پاکستان میں بھی خوف یہی ہے اس کلر ریولوشن کا کہ یہ جو ملاپ ہے پاکستان کے اندر کی ڈسنٹ ہے، اس کا ڈایاسپورا کے ساتھ اس تعلق کو بریک کیا جائے۔ نیریٹوز ود عامرانہ میں خوش آمدید، اور آج ہم پھر بات کریں گے وینزویلا کے اوپر اور پاکستان کی صورتحال کا اس کے ساتھ کیا تعلق کیا ہے۔ آپ کے علم کے اندر ہے کہ پچھلے دنوں جو پاکستان کے ایک دور کے بڑے مایہ ناز صحافی تھے، جو بڑے اداروں کے قریب سمجھے جاتے تھے، ان کو سزائیں سنائی گئیں۔ ان کے نام آپ جانتے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک جو حکومت کے مشیر رہے تھے، ان کے گھر کے اوپر 2 بار حملہ بھی ہو چکا۔ اب یہ حملہ ہوا، جو سزائیں ہوئیں، ٹھیک ہوئیں، غلط ہوئیں، یہ اس سے ہٹ کے ایک اور موضوع ہے جس کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ تناظر ہے کہ عمومی طور کے اوپر جو حکومتیں ہیں، اتھارٹیرین رجیمز ہیں، وہ ڈایاسپورا سے ڈرتی ہیں، خاص طور کے اوپر اس ڈایاسپورا سے ڈرتی ہیں جو ایلیٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور جو میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو ویسٹ کے ساتھ ان لائن ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ڈایاسپورا کے جو لیڈرز ان ایگزائل ہیں، اور وہ جو ایلیٹ کے نمائندہ ہیں، وہ وہاں کی سوسائٹی میں بڑی تیزی سے اپنے لیے سپیس بناتے ہیں، اپنے لیے ہمدردی حاصل کرتے ہیں۔ وہ وہاں کی سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے اندر، وہ وہاں کی سیاسی قیادتوں کے ساتھ، وہ وہاں کے اداروں کے ساتھ، تھنک ٹینکس کے ساتھ رابطے کرتے ہیں، اور اپنے کیس کو مضبوط بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اس کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے جو ان کی حکومت جس کی وجہ سے وہ جلا وطنی میں آئے، جن کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑنا پڑا، ان کے لیے مشکلات پیدا کریں، ان کے اوپر دباؤ بڑھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار یہ دباؤ جو ہے وہ کامیابی ہو، اور کامیابی سے جو ہے وہ کر بھی سکیں۔ بہت سارے مسائل ہیں، مثلا کیوبا کا ایک ڈایاسپورا جو ہے امریکہ میں بہت پرانا ہے، وہ کوشش کرتا ہے وہاں پہ تبدیلی لانے کی۔ ان کی بڑی این جی اوز ہیں، CIA کی بھی فنڈنگ ہے، USAID جب تھی اس کی بھی فنڈنگ تھی، بے تحاشا فنڈنگ وہاں پہ تھی۔
تو لیکن وہاں پہ انقلاب نہیں آ سکا. اب جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کیوبا تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ رجیم چینج کی جائے, خود ہی کلیپس کے قریب ہے, حالانکہ شاید یہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. تو بات ہو رہی تھی بنیادی طور کے اوپر وہ جو ایگزائل میں جو لوگ ہیں ان سے رجیمز جو ہیں وہ کیوں تبدیل ہوتی ہیں, خاص طور کے اوپر اتھارٹیرین رجیمز جو ہیں وہ بہت ہی تنگ ہوتی ہیں, یا جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ تنگ ہوتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ ان کی آوازوں کو دبایا جائے, ان کو روکا جائے. اور وہ اس کی وجہ ایک تو آپ کو میں نے آپ کے سامنے معروضات پیش کی, لیکن اس کے علاوہ یہ کہ وہ ڈومیسٹک آڈینس کے ساتھ اپنا تعلق رکھ لیتی ہیں. اور یہ انٹرنیٹ سے پہلے کے دور کی بات ہے, جس وقت جو اخبارات ہی ہوتے تھے اور خطوں کے ذریعے روابط ہوتے تھے, تب بھی یہ ممکن تھا کہ جو ایگزائل کے اندر لیڈرشپ ہیں وہ مقامی لوگوں کے ساتھ, اپنے حمایتیوں کے ساتھ کو ایکٹیو رکھتی ہیں, جنریٹ رکھتی ہیں, اور ان کو ہر وقت متحرک رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر وہ متحرک سیاسی طور پہ نہ کر سکیں, سڑکوں پہ نہ لا سکیں, کم از کم اس نیریٹو کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں, اس بیانیے کے ساتھ, اس سیاسی حکمت عملی کے ساتھ, اس سیاسی تبدیلی کے خواہش کے ساتھ جو ان کے دلوں میں ہے, اس کو مرنے نہیں دیتی. اور یہ ایک دو طرفہ جو ہے عمل ہے جو ہمیشہ سے چلتا آیا. اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ پھر اس کو جب ویسٹ کا ڈایاسپورا مختلف ہے, ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس کو ڈایاسپورا کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. سعودی عرب اور جہاں پہ لیبر ہے, اس لیبر کو تو کسی طریقے سے آپ استعمال نہیں کر سکتے سیاسی انفلوئنس کے لیے, پالیسی تبدیلی کے لیے. یہ چائنا میں جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں 15-16 ہزار, وہ ان کا پرپز کچھ اور ہوگا, لیکن یہ کہ وہ اتنی بڑا وہ کریٹیکل میس کریٹ نہیں کر پاتے جتنا ویسٹ کے اندر جا کے ہوتا ہے. اور جب ان کو حکومتوں کو سوٹ کرتا ہے ویسٹ کی, ان کو لگتا ہے کہ اب وہاں پہ چیزیں ہو گئی ہیں, اب تو وہ پھر سپورٹ کرتی ہیں ایسی قوتوں کو. جیسے احمد غنوشی کے کیس میں ہوا, پوری زندگی جو ہے وہ برطانیہ میں رہے, اور پھر تنیزیہ میں جب عرب سپرنگ کے بعد انقلاب آیا تو وہ وہاں کے جا کے تو وہ اس پوری تبدیلی کا, رجیم چینج کا حصہ بنے, اور کچھ عرصے کے لیے حکومت کا حصہ بھی رہے. اب انہوں نے پوری پولیٹیکل لینڈسکیپ کو جو ہے انہوں نے تبدیل کیا, اور وہ بھی اپنی پارٹی کو مذہب سے ہٹا کے کچھ کیا. پھر عراق کے اندر جلبی کی حکومت تھی, تو وہ بھی آپ کے علم کے اندر ہے, جب انویژن کی تو وہ CIA کا ایک پپٹ اور اس کو سپورٹ کر کے ایک ویک گورنمنٹ جو ہے احمد جلبی کی وہاں پہ بنائی گئی تھی. تو یہ بھی ہم نے دیکھا. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لیٹن امریکہ کے بہت سارے کیسز کے اندر, اور وہاں پہ بھی جو ہے رجیم چینج ہوتی ہے تو مغرب سے جو ہے ڈایاسپورا کے لوگ آتے ہیں اور مقامی جو قیادتوں کے ساتھ مل کے حکومتیں بناتے ہیں, اور وہ ان کو عموماً حمایت حاصل ہوتی ہے باہر کے لوگوں کی. اس کی دو وجوہات ہیں. باہر کی قوتوں کو لگتا ہے کہ اب ہم اپنا ایک نیا, یا جن کا پہلے ڈکٹیٹرشپس کے اوپر اتھارٹیرین رجیمز کے ساتھ بھی اگر ان کا تعلق ہے رہا ہوتا ہے, ان کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں, اس صورت میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ انفلوئنس لوز نہ ہو جائے. اور جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ تو زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی قیادت آئے جو ان کے مفادات کی جو ہے نگہبانی کر سکے اور ان کے ملکوں کی ترجمانی کر سکے. پھر کچھ نظریاتی چیزیں بھی آتی ہیں, جمہوریت بھی آتی ہے, ہیومن رائٹس بھی آتے ہیں, کیونکہ جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو سب سے زیادہ پریشر پھر ویسٹ کے اوپر جاتا ہے, اور لوگ پھر اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ تمہارے ڈبل سٹینڈرڈ, اور تم یہ, تم وہ, تم حملہ آور, تم قابض. تو وہ پھر اس نیریٹو بھی ایک بڑی فورس ہوتا ہے بنیادی طور کے اوپر ان ڈایاسپورا کی قوتوں کو کرنے والا. اور دوسرا, چونکہ جب رجیم چینج کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے اور رجیمز کے لیے, وہ ہوتا ہے اس کے اکانومی کا چیلنج ہوتا ہے. اور اکانومی جو ہے وہ پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف, اور امریکہ کی, ویسٹ کی, یورپ کی مدد کی طرف. بہرحال ملٹیپل فیکٹر ہیں, لیکن یہ سوال, کیا کوئی بیرونی قوتیں مینوفیکچر کرتی ہیں چینج کو؟ اور یہ بھی مینوفیکچرنگ کا کانسیپٹ عرب سپرنگ کے اندر بڑی ڈیبیٹ ہے کہ یہ بڑی مینوفیکچرڈ تھیں, لیکن ابھی تک نہیں ملا, کیونکہ جہاں سے تنیزیہ سے یہ ابو عزیزی سے یہ قصہ شروع ہوا, وہ کل ہم نے بات کی تھی پرسوں, کہ یہ جو غربت اور ان امپلائمنٹ سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ڈگنیٹی کا ہے,
وہ ریڈی لگاتا تھا اور پولیس والا جو ہے اس کو تنگ کرتا تھا. اس کے پروٹیسٹ کے اندر جو ہے اس نے اپنے جسم کو آگ لگائی تھی, اور وہ غریب آدمی کو روزی کمانے سے روکنا, اسے بھتہ لینا, اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا, وہاں سے عرب سپرنگ سٹارٹ ہوئی تھی. اور یہ میس موومنٹ تھی, اور یہ پورے پھر پھیل گئی عرب ممالک کے اندر, شمالی افریقہ کے اندر. یہ تو ایک موومنٹ ہے. لیکن یہ جارجیا, یوکرین کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا اورنج انقلاب اور کلر انقلاب. یہ جو کلر انقلاب ہے نا, بنیادی طور پہ یہ اتھارٹیرین رجیمز, یہ وہ والے انقلاب ہیں جو ڈایاسپورا ان کا رول جس میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایلیٹ کی جو تبدیلی آتی ہے, یہاں پہ حکومتیں گرتی ہیں لیکن نظام چلتے ہیں, نظام جو چلتے رہتے ہیں, تو وہ اس کو کلر ریولوشن کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا کلر جو ہے وہ آیا. اس میں پھر سوشل کانٹریکٹ کی کانسٹیٹیوشنل چینجز ہوتی ہیں, وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ڈایاسپورا کا. اور وہ یوکرین کے اندر بھی رہا, وہ جارجیا میں بھی تھا, اور بہت سارے ممالک میں, اور پاکستان میں بھی. خوف یہی ہے اس کلر ریولوشن کا کہ یہ جو ملاپ ہے پاکستان کے اندر کی جو ڈسنٹ ہے اس کا ڈایاسپورا کے ساتھ اس تعلق کو بریک کیا جائے. تو وینزویلا کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی وہاں پہ جو حکومت آئی ہے وہ بھی CIA اسپانسرڈ ہے. ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ قومیں کمزور ہوتی ہیں کمزور انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے, اور کمزور انسٹیٹیوشنز ہوں تو وہاں پہ کلیپس ہوتے ہیں, وہاں پہ طرح طرح کے انقلاب آتے ہیں, سپرنگز آتی ہیں, حکومتیں ٹاپل ہوتی ہیں, کسی کے صدر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. جہاں پہ انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں اور جب وہ کمزور ہونے لگتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہاں پہ کلر انقلاب آتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. آج کا یہی نیریٹو تھا جس کو ہم نے بریک کرنا تھا, تو جڑے رہیے. کل ایک اور نیریٹو کی باری ہے جس کو ہم کریں گے بریک. خدا حافظ.